کہ انسان اپنا ایمان تو بچا لیتا ہے لیکن پھر اولاد کے ایمان کا کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. جس بندے کی جڑ مضبوط نہیں نا، اس نے اسلام کو صحیح طرح سے سمجھا ہی نہیں، اس کو کوئی بھی جھونکا ہوا کا اس کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے. پھر اچانک سے بندے کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ، میری اولاد تو دین سے کوسوں دور چلی گئی. کہ ساری زندگی محمد اور آل محمد نے کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ 2 دن لگاتار پیٹ بھر کے آٹے کی روٹی کھائی ہو. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس فتنے کے اندر میڈیا کا کس طرح سے کردار ہوتا ہے. 2016 یا 17 کی بات ہے، ایگزیکٹ اب مجھے یاد نہیں، کہ یہ جو اسلام مذہب ہے نا، یہ فکری اور علمی طور پر یتیموں کا مذہب نہیں ہے. پھر اسی طرح آج کے دور کا فتنہ کنزیومرزم. تو انفارمیشن کو پروسیس کرنا سیکھیں کہ کون سی چیز آپ کے کام کی ہے اس چیز کے متعلق، اور جو چیز آپ کے کام کی نہیں اس چیز کو چھوڑ دیں. پھر اسی طرح فتنوں میں سے ایک فتنہ لوگوں سے موازنہ کرنے کا. سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہو اور وہ اس کو محسوس بھی نہ کرے کہ میں اس آزمائش میں ہوں. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت آن پہنچتی ہے، کوئی ضرر پہنچتا ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں، انما اوتیتہ علی علم، پھر وہ کہتا ہے یہ تو مجھے میری تدبر اور علم کی وجہ سے ملا ہے. بل ہی فتنہ، اللہ کہتا ہے نہیں بلکہ یہ ایک آزمائش ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون، اور اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. کہ مصیبت آئی تو فوراً اللہ کو پکارا، یہ انسان کی فطرت اللہ بیان کر رہے ہیں. لیکن جیسے ہی خوشحالی آئی تو انسان سمجھتا ہے کہ میری عقل، میرے تدبر، میرے فہم، میرے علم کی وجہ سے، میرے تجربے کی وجہ سے، میرے والدین کے تجربے کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے ہوا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے لیے فتنہ ہے. اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. انسان کو دنیا میں مختلف قسموں کے فتنے سے سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم مختلف قسم کے فتنے جس کا سامنا مختلف انسانوں کو مختلف عمر کے اندر، مختلف ممالک کے اندر، مختلف حالات کے اندر کرنا پڑ سکتا ہے. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ مختلف ممالک کے اندر مختلف جگہوں پہ رہتے ہوئے فتنوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ اس جگہ پہ رہ رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں دارالایمان یا مسلمانوں کا ملک. یہاں پہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو انسان لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، کنبے قبیلے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، بڑے بھائیوں کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. والد کی حیا آ جاتی ہے، انسان نہیں کرتا. انسان شراب نہیں پیتا. انسان کہتا ہے کہ کوئی وہ زنا سے باز رہتا ہے کہ محلے میں اس کا کوئی نام خراب نہ ہو جائے. اسی طرح سود سے انسان باز رہتا ہے کہ مجھے کوئی یہ کہے گا بھی یہ سود کھاتا ہے. لیکن اگر انسان کسی دوسرے ملک میں چلا جائے، مثلا یورپین کنٹریز کے اندر وہ ہجرت کر جاتا ہے، تو اس ایسی جگہوں پر انسان کے لیے یہ فتنے اور یہ آزمائش بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ سارا معاشرہ ہی ایسا، سارا ماحول ہی ایسا کہ وہاں پہ سود، زنا، شراب، اس طرح کے گناہ کو معمولی سمجھا جاتا ہے. تو وہاں پہ انسان کی اس گناہوں کے متعلق جو آزمائش ہے، جو فتنہ ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے انسان کا. اور پھر اس طرح کے ممالک کے اندر اولاد کی پرورش، یہ بہت بڑا آزمائش ہوتی ہے کہ انسان اپنا ایمان تو بچا لیتا ہے لیکن پھر اولاد کے ایمان کا کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ایسی جگہوں پر. پھر دوسرا فتنہ جو انسان کو، وہ مختلف عمر کے مختلف حصوں میں فتنوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر ایک چھوٹا بچہ ہے تو اس کو دین سکھانا، دین کے متعلق عمل کروانا، اس چیز کو راہ راست پہ لانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. جوانی کی عمر کے اندر انسان کو نفسانی خواہشات کے فتنے بے شمار ہوتے ہیں، اور ڈھلتی عمر کے ساتھ ساتھ مال کی محبت، اس چیز کے فتنے انسان کو آ لیتے ہیں. تو عمر کے لحاظ سے بھی فتنے مختلف ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح تعلیم کے ساتھ ایک بندہ ہے، وہ 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اپنا ٹھیلا لگاتا ہے، اپنی روزی روٹی کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کو تعلیمی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے اس چیز سے کوئی فکر نہیں، کوئی خبر نہیں. لیکن ایک بندہ پڑھ لکھ گیا ہے، اس نے یونیورسٹیز کا ماحول دیکھا ہے، وہ بیرون ممالک میں تعلیم حاصل کر کے آیا ہے. تو علم کے ساتھ ساتھ، تعلیم کے ساتھ ساتھ فتنوں کی نوعیت. جس بندے کی جڑ مضبوط نہیں نا، اس نے اسلام کو صحیح طرح سے سمجھا ہی نہیں، اس کو کوئی بھی جھونکا ہوا کا اس کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، اور وہ کوئی بھی بات، کوئی بھی علمی میدان کے اندر کوئی بندہ اس کو اسلام کے متعلق غلط فہمی آسانی سے اس کے ذہن میں پیدا کر دیتا ہے. پھر اسی طرح
دوسرا جو فتنہ انسان کو زندگی میں سب سے بڑا آتا ہے وہ ہے اولاد کا فتنہ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. اموال اور اولاد دونوں اس میں دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. انسان دنیا میں اگر ہم غور کریں نا تو اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے ہم اپنے معاش کی فکر کرتے ہیں, مال کی فکر کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے وہ اولاد کی شکل میں ہوتی ہے. سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ ان سب سے بڑی رحمتوں کو فتنہ قرار دے رہا ہے. دیکھیں سمجھنے کی بات چیز یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمتیں ان کو اگر ہم صحیح طرح سے استعمال نہیں کریں گے, مال کا صحیح طرح سے استعمال نہیں ہوگا اور اولاد کی صحیح طرح سے تربیت نہیں ہوگی, یہ سب سے بڑا فتنہ بن جاتے ہیں. بچہ پیدا ہوا, کوشش کریں گے اس کی بہترین تعلیم ہو, اچھے سے اچھے اسکول میں ڈالیں, اس کو اسکول آ رہا ہے جا رہا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر ٹائم ملتا ہے تو قرآن پاک پڑھا لو, نہیں ملتا تو نہ ملے کوئی بات نہیں, ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا ہے کوئی بات نہیں, نماز نہیں پڑھتا تو ابھی اس نے ٹیوشن جانا ہوتا ہے, اسکول جانا ہوتا ہے, توجہ نہیں کرتے, بچہ یونیورسٹی میں چلا گیا. پھر اچانک سے بندے کو محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرا بچہ, میری اولاد تو دین سے کوسوں دور چلی گئی, کہ میں نے تو بچپن سے توجہ نہیں کی. بے شمار والدین کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یونیورسٹی میں پڑھ لیا, چھوٹے ہوتے تربیت پہ توجہ نہیں دی اور اچانک سے محسوس ہوا بچہ اولاد جوان ہو گئی ہے اور یہ تعلیم سے, یہ دین سے کوسوں دور ہے, بہت دور ہے, نئے رستوں پہ نکل کھڑے ہوئے. تو اولاد کو فتنہ بننے سے بچانا ہے تو محمدی طریقے کے مطابق بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے تو اس کو نماز کی ترغیب دیں, 10 سال کا ہو گیا تو سختی سے نماز کی طرف راغب کریں. اس کے لیے ضروری ہے آپ کو بھی ان چیزوں پر, اس طرح کے اس رد عمل پر چلنا پڑے گا. باپ جھوٹ بولتا ہے تو بچہ جھوٹ کیسے نہ بولے, باپ اگر دھوکہ کرتا ہے تو بچے کو کیسے منع کر سکتا ہے کہ دھوکہ کرنے سے. باپ اگر نمازی نہیں ہے تو بچے کو کیسے وہ نماز کی تلقین کرے گا. تو یہ اولاد بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر انسان کی زندگی جیسے بھی گزری ہے, کوتاہیوں میں گزری ہے, لیکن اولاد کی خاطر اپنے گناہوں کو چھوڑ دیجئے اور ان بچوں کی تربیت ٹھیک کیجئے. پھر اگلا جو فتنہ اور بہترین اور اولاد کے متعلق یہ کہ انسان بہترین چیز جو دنیا میں اپنی اولاد کو دے سکتا ہے نا وہ ہے اس کی بہترین تربیت. ایسا نہیں ہے کہ آپ اولاد کو پڑھائیں, پیسہ لگائیں, اس پہ جتنا لگا سکتے ہیں لگائیں, بہترین تعلیم دلوائیں, لیکن آپ کا بچہ اچھا پولیس آفیسر ہو, سیاستدان ہو, انجینئر ہو, ڈاکٹر ہو, لیکن وہ بہترین مسلمان سب سے پہلے ہو. اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں بہت بڑے کرائم انڈسٹری کے اندر ایک یہ ڈاکٹروں کی انڈسٹری بھی ہے, گردے بیچتے ہیں, لوگوں کے عذاب بیچتے ہیں, ان میں ڈاکٹر انوالو ہوتے ہیں. جب دین نہیں, اسی طرح آپ ڈاکٹر کی کمیشن دیکھ لیں, مختلف ادویات ساز کمپنیوں کے ساتھ مل کر وہ کمیشن وصول کرتے ہیں. ایک پولیس آفیسر کو آپ دیکھ لیں کہ وہ سب سے زیادہ وہ کرپشن کر سکتا ہے لیکن وہ اچھا اور نیک بھی بن سکتا ہے. ایک جج کو آپ دیکھ لیں, وہ بھی اس کے پاس راستے ہیں, چوائسیز ہیں. اچھا میں ایسی بات نہیں کر رہا جو ممکن نہ ہو, یعنی ہر فیلڈ کے اندر آپ کو ایماندار نیک لوگ مل جائیں گے. کہ ایسا نہیں ہے کہ سارے پولیس آفیسر کرپٹ ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے جو جج ہوں گے وہ رشوت خور ہوں گے. آپ کو اچھی مثالیں مل جائیں گی. تو آپ کا بچہ بہترین فیلڈ کے اندر جائے, وہ بہترین سائنسدان بنے, لیکن وہ بنیادی طور پر بہترین مسلمان ہو. یہ ہم پھر اس طرح سے ہماری اولاد جو سی ہے وہ ہمیں آزمائش بننے سے بچے گی. پھر اگلا فتنہ جو انسان ہے وہ ہے مال کا فتنہ. بہت بڑا فتنہ مال کا فتنہ, کہ انسان جو سا اس فتنے میں آ کر اپنی بنیاد کو بھول جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ کہ مجھے مسکینوں کے ساتھ میری زندگی گزرے اور مسکینوں کے ساتھ ہی میرا حشر ہو قیامت والے دن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احکامات لوگوں کو دیے, ہر وہ کام خود پریکٹیکلی کر کے دکھایا, پرفارم کر کے دکھایا. اگر ایسا ہوتا کہ اسلام نازل ہوا, بتا دیا جاتا کہ اسلامی حکومت اس طرح سے ہوگی, مالیاتی نظام اس طرح سے ہوگا, لوگوں میں آپس میں اس طرح سے جہاد کا معاملہ ہوگا, اس طرح سے زکوٰۃ ہوگی, اور وہ کر کے نہ دکھایا جاتا اور بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ بھی دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے, ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو, بہت کم سے کم پہ گزارا کرو. اگر کر کے بتا دیتے تو اتنا افیکٹ نہ ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہر درجے کے اندر خود اپنی زندگی کے اندر پریکٹیکلی پرفارم کر کے دکھائی. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ نبی جس کو یہ آپشن دی گئی کہ آپ چاہیں تو احد پہاڑ سونے کا ہو اور آپ کے ساتھ چلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقراء کی زندگی, مسکینوں کی زندگی, اس کو اپنے لیے بہتر تصور کر رہے ہیں.
اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ساری زندگی محمد اور آل محمد نے کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ 2 دن لگاتار پیٹ بھر کے آٹے کی روٹی کھائی ہو. اگر ایک دن پیٹ بھرتا تو ایک دن نہیں میسر ہوتی. ساری زندگی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لگاتار 2 دن محمد اور آل محمد نے پیٹ بھر کے آٹے کی روٹی کھائی ہو حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایسا بھی ہوتا کہ ایک ماہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا. کس چیز پر گزارا کرتے؟ کھجور اور پانی کے اوپر. ایسا ہرگز نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی طرح فقر و فاقہ کے اندر گزری. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ادوار ہیں. اس میں سے ایک دور یہ بھی ہے، دور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی تھا کہ آپ 100 اونٹ قربان کر دیا کرتے تھے. اور پھر احادیث میں آپ نے پڑھا کہ عید کو، ہر عید پہ، قربانی کی عید پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین موٹے تازے دمبے اچھے سنگوں والے خوبصورت اللہ کے راستے میں قربان کیا کرتے تھے. جتنا مال آتا شام سے پہلے صدقہ کر دیا کرتے تھے. تو ہر طرح کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار کے دکھائی کہ اس طرح بھی گزارا ہو سکتا ہے. اب شیب ابی طالب کو دیکھ لیں، 3 سال کتنی مشکل. خود بندہ بھوک برداشت کر لیتا ہے لیکن بلکتے بچے، نہ کھانے کو نہ پینے کو، گھاٹی کے اندر محصور. اس طرح کی آزمائشوں کو، یعنی مال کی آزمائشوں کو، بھوک کی آزمائشوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹ کر امت کو سبق سکھلایا کہ اس طرح بھی زندگی گزر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال کی کمی ہے نا، یہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. یہ اتنی بڑی آزمائش ہے. تو آپ بھی کبھی اپنے دائیں بائیں، اپنے گلی محلے میں، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں دیکھیں کون سا اس آزمائش کا شکار ہے. اب خود دیکھیں، لوگ بڑے غیرت مند ہوتے ہیں، نہیں مطالبہ کرتے. اب خود دیکھیں کس کا آمدن کم ہے اور کس کے اخراجات زیادہ ہیں، کون سا بیمار ہے، کس کو ضرورت ہے. ضرورت لوگوں کے آج کل تو اب چہرے پر بھوک محسوس ہوتی، پڑھ لیتے ہیں لوگوں کے. تو خود اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو فراوانی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ہمت استطاعت دی ہوئی ہے، تو اس مال کے فتنے میں جو لوگ مبتلا ہیں، جو بھوک پیاس کے فتنے میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. پھر اسی طرح اگلا فتنہ جو آج کل کے دور میں بڑا وہ ہے سوشل میڈیا اور میڈیا کا فتنہ. یہ فتنہ ہماری زندگی پہ ایسے اثر انداز ہو رہا ہے نہ محسوسانہ انداز سے. آپ ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں جس نے ایک نیا فیشن کیا ہوا ہے، کوئی نئی قسم کا فیشن جو معاشرے میں نہیں ہے اس نے کیا ہوا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آزاد خیالی ہے، یہ آزادی ہے، جو مرضی چاہے. نہیں، بلکہ آزادی نہیں ہے. وہ ایک میڈیا کے ایک جال کے اندر بند ہے. اس نے کوئی نئی مووی دیکھی ہے، کوئی نئی فلم دیکھی ہے، اس نے اس ہیرو کا فیشن اس نے اپنا لیا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے. نہیں، بلکہ اس نے کسی کی قید میں، یعنی کسی کی قید کے اندر وہ آ چکا ہے. اسی طرح ہمارے رہن سہن کے اندر بہت سارے فتنے ایسے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری نئی جنریشن موبائل پاس ہے، بڑے بڑے امیر امراء کی زندگیاں دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. کراچی کے ایک پروفیسر ماہر نفسیات، ان کے پاس یہ کیس لایا گیا کہ ایک بچہ جو ہے وہ گھر میں اس نے بولنا چالنا چھوڑ دیا ہے، وہ ماں باپ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کرتا، اداس رہتا ہے. قصہ مختصر، انہوں نے اس کیس کو مکمل سٹڈی کیا تو انکشاف یہ ہوا کہ بچہ اس وجہ سے اداس ہے کہ گھر میں گاڑی بھی ہے، اچھا گھر ہے، کھانا پینا بھی ٹھیک ہے. بچہ اس وجہ سے اداس ہے کہ اس کی ٹیکسٹ بک کے اندر ایک فیملی کی سٹوری لکھی ہوئی ہے کہ وہ فیملی چھٹیوں پہ آؤٹنگ کے لیے جاتی ہے، اچھا کھانا پینا ہے، گھر بار بھی ٹھیک ہے، اور ان کے گھر میں سوئمنگ پول بھی موجود ہے. اب وہ بچے کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ گئی کہ ان کے گھر میں سوئمنگ پول ہے، میرے گھر میں سوئمنگ پول نہیں ہے. اس بچے کو اس نے اپنے دماغ کا حصہ بنا لیا اور وہ سائیکولوجیکلی بیمار ہو گیا، اور اس نے کھانا پینا اور چھوڑ دیا، اداسی میں رہنے لگ گیا. تو یہ بھی آج کل کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ ہماری نئی جنریشن کو اس طرح سے بھی متاثر کر رہا ہے. اس سے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو اتنا محسوس نہیں کر پاتے، لیکن ہمارے جو بچے ہیں وہ اس فتنے کے اندر، اس آزمائش کے اندر مبتلا ہیں. پھر اسی طرح ہمارا خاندانی نظام ایک فتنے اور آزمائش کا شکار ہوا. آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندانوں میں، گھرانوں میں بہت سارے گناہ ایسے تھے جن کو قبولیت حاصل نہیں تھی، جن کو بڑے بزرگ بڑے زور سے، بڑے اب کہہ لیں اہتمام کے ساتھ ٹوکتے تھے، منع کرتے تھے، اور گھروں میں اس چیز کا اہتمام بھی نہیں کیا جاتا تھا. اور آج کے دور میں بہت سارے وہ گناہ قبولیت حاصل ہو گئی، ہمارے معاشرے کے اندر ان گناہوں کو، ہمارے گھروں کے اندر ان گناہوں کو قبولیت حاصل ہو گئی، اور ہم نے اس کے مطابق ویسے ہی زندگی گزارنا شروع کر دی. تو یہ بھی آج کے فتنوں کے اندر بہت بڑا فتنہ ہے. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس فتنے کے اندر میڈیا کا کس طرح سے کردار ہوتا ہے.
2016 یا 17 کی بات ہے، ایگزیکٹ اب مجھے یاد نہیں، کہ میڈیا ہمارا جو سوشل میڈیا پی ٹی وی بھی اور بشمول سارے جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں، یہ ویلنٹائنز ڈے کی بہت زیادہ مشہور کرتے تھے، یعنی اس پہ بہت زیادہ میڈیا کمپین چل رہی تھی. جو ٹی وی میڈیا کے جو نمائندے ہوتے ہیں وہ سڑکوں پہ لوگوں سے پوچھتے تھے ہاں بھی آپ نے کس طرح سے گزارا، آپ نے کیا کیا، آپ نے کس کو پھول دیا. اور اس کا افیکٹ یہ تھا کہ مارکیٹس جو سی ویلنٹائن ڈے پہ بڑی ہوتی تھی، گفٹ بڑے ہوتے تھے، لوگ گفٹ خریدتے تھے، دیتے تھے. آپ اسے فحاشی کہہ لینا، یہ فحاشی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. میڈیا فحاشی کو عام کر رہا تھا اس مجھے یاد ہے میرا جاننے والا وہ ویلنٹائن ڈے کا سامان بیچتا تھا، تو اس نے کہا کہ سامان اتنا بک گیا کہ لوگ پوچھتے تھے بار بار آ کے، سامان میرے پاس نہیں تھا. اگلے سال ویری نیکسٹ ایئر کسی وجہ سے گورنمنٹ نے اس چیز پہ پابندی لگا دی، اور وہ پابندی آج تک قائم ہے. اور وہ پھر وہی مجھے بندہ بتاتا ہے کہ اس سال میں نے 50,000 کا سامان میں لایا ہوں اور بکا ہی نہیں، کسی نے خریدا ہی نہیں. یعنی میڈیا کا ہماری زندگی پہ اس طرح سے افیکٹ ہوتا ہے. میڈیا پہ پابندی، عوام نے بھی اس چیز کو چھوڑ دیا. میڈیا اس طرح ہماری زندگیوں کو متاثر کرتا ہے. نہ محسوسانہ انداز سے جو ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے، جو ڈرامے میں بے حیائی دکھا رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیوں کے اندر آ جاتی ہے، نہ محسوسانہ انداز سے. تو اس طرح سے میڈیا آج ہماری زندگیوں کے لیے بہت بڑا فتنہ بن گیا، ہماری اولادوں کے لیے. اس فتنے کو آپ نے بہت زیادہ، اس فتنے سے بچنا ہے. اور پھر میڈیا کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جھوٹی خبریں پھیلانے کا ہے. اس میں جو ہمارے گورنمنٹ کے ہمارے حکمران ہیں وہ بھی اس کے اندر ملوث ہوتے ہیں. مثلا 2000 اسی طرح 16-17 کی بات ہے کہ یہ جیو نیوز پہ پابندی لگی تھی کہ یہ جیو نیوز عام عوام نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جیو نیوز جو ہے یہ ہماری ملک کی سالمیت کے خلاف ہے. تو بعد میں یہ خبر کھلی یہ دراصل ملک کی سالمیت کے خلاف نہیں، جو ملک کی ایلیٹ کلاس تھی ان کے خلاف تھا. حامد میر پہ جو ہے وہ بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ یہ بندہ جو ہے یہ غلط ہے، ملک کے خلاف ہے. تو اب پتہ چلا ملک کے خلاف نہیں، اصل تو یہ ملک کے حق میں تھے. اور یہ فتنہ پھیلانے والے ہم سمیت جو اس فتنے میں مبتلا ہو گئے، جو سمجھا کہ جیو نیوز اور حامد میر ملک کی سالمیت کے خلاف ہے، پتہ چلا کہ نہیں، ان کو کہنے والے دراصل خلاف تھے. میڈیا اس طرح سے لوگوں کو دماغ کو ہیپنوٹائز کرتا ہے اور اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو لوگوں کے اندر لے کے آتا ہے. پھر اسی طرح آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ وہ ہے ایتھیزم، لبرلزم، الحاد. یہ فتنہ عام لوگ جو سوشل میڈیا سے اٹیچ نہیں ان کو محسوس نہیں ہوتا. ہماری بہت ساری نسل جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھتی ہے نا، وہ اس فتنے کا شکار ہے. الحاد، کسی نے کوئی باتیں سنائی، الحاد. اسی طرح اس کے اندر یہ ایوولوشن، ارتقاء بہت بڑا فتنہ ہے. تو اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اسلام مذہب ہے نا، یہ فکری اور علمی طور پر یتیموں کا مذہب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کی بات سنیں، کسی ایوولوشنسٹ کی، کسی ارتقائی کی، اور آپ سمجھے واقعی یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ دراصل آپ کی اس پہلو سے متعلق کم علمی ہو سکتی ہے، لیکن اسلام ایسا مذہب نہیں ہے جو فکری طور پر، علمی طور پر یتیم ہو. یہ مکمل دلائل کے ساتھ، مکمل ثبوتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی رہنمائی اتاری ہے، اور اسلام اس چیز پر کھڑا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ پر یقین، قرآن پہ یقین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین، یہ پختہ ہونا چاہیے. یہ آپ کی اولادوں میں پختہ ہونا چاہیے. پھر آپ کا بچہ اگر یونیورسٹی میں جائے گا تو پھر وہ اس فتنے سے بچ پائے گا. وگرنہ آسانی سے یونیورسٹی کے اندر اگر بیرون ملک کو پڑھنے جاتا ہے تو آسانی سے وہ اس فتنے کا شکار ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح آج کے دور کا فتنہ کنزیومرزم. ایک ہوتا ہے غلام، جس کو آپ نے بیڑیاں پہنا رکھی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا، کچھ کھا نہیں سکتا، کچھ پی نہیں سکتا. وہ غلام تو آپ سمجھیں گے واقعی بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور اگر میں آپ کو کہوں کہ ہم کو غلام بنا لیا جاتا ہے کنزیومرزم کے ذریعے، جس میں ہم ایک غلام اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنے آقا کے مطابق پہنتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، زندگی گزارتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، لیکن دراصل وہ غلام بن چکا ہوتا ہے. یہ ہے کنزیومرزم کا فتنہ. اس کی ایک دو میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے ٹی وی پہ کمرشل دیکھا ہوگا، ایک خاتون جس نے عبایا پہنا ہوا ہے اور اس نے اسکارف لیا ہوا ہے، اور اس سے کوئی ساتھ والی آ کے پوچھتی ہے ایسا کیوں، یعنی اشاروں میں مختصر اس کا کہ بھی سر میں سکری ہے، ڈینڈرف ہے، جس کی وجہ سے اس نے پہنا ہوا ہے. تو وہ دوسری طرف وہ بتاتی ہے بھی فلاں شیمپو استعمال کریں، یہ ڈینڈرف ختم، یہ سکری ختم، اور پھر اس کے بال لہرا رہے ہیں. تو اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اپنے فائنانس کے لیے کیا جا رہا ہے، لیکن لامحالہ طور پر اس بیٹی کی، اس بہن کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر بال آپ کے ٹھیک ہیں، اچھے ہیں، خوبصورت ہے تو دکھائیں، لہرائیں، اور اگر نہیں اچھے تو پھر عبایا پہن لیں. ایک یہ چیز ذہن میں آ جاتی ہے. پھر اسی طرح آج سے 20 سے 30 سال پہلے پورے یورپ کے اندر یہ ٹرینڈ تھا کہ داڑھی رکھنا جو ہے نا وہ آؤٹ ڈیٹڈ فیشن، یعنی کوئی بندہ معاشرے میں داڑھی رکھے نا تو ایسا ہے کہ معاشرے کے اندر کوئی نئی چیز آ گئی، لوگ اس سے نفرت کرتے تھے،
یا اس کو معاشرے کے اندر ایکسیپٹنس اور قبولیت حاصل نہیں تھی. لیکن آج کیا ہے, پورے یورپ کے اندر داڑھی رکھنا ٹرینڈ ہے. وہاں پہ گورے جو عیسائی ہیں وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں, یہ ٹرینڈ بن چکا ہے. تو آج وہی چیز جو پہلے قبول نہیں تھی, آج اس معاشرے نے اس چیز کو قبول کر لیا. تو اس طرح سے معاشرے کی قبولیت اور عدم قبولیت چینج ہوتی ہے, تبدیل ہوتی ہے. اور جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ اشتہارات کے ذریعے, پبلیکیشن کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں کو کنٹرول کرتا ہے. بہت ساری ہماری زندگی میں چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے نہ بھی استعمال کریں تو گزارا ہو جاتا ہے, لیکن اس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ انسان سمجھتا ہے کہ یہ ہمیں اس کو استعمال کرنا ہی چاہیے, اس کے استعمال کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو یہ ایک کنزیومرزم کا فتنہ. پھر اسی طرح آج کے دور کے اندر ایکسٹرا انفارمیشن, یہ ایک بہت بڑا فتنے کا روپ اختیار کر چکا ہے, اور آپ اس کو محسوس نہیں کرتے کہ ایسی معلومات جس کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے وہ آپ روزانہ لے رہے ہیں. انسانی دماغ کے اندر ایک صلاحیت ہے کہ روزانہ کسی مخصوص انفارمیشن کو یہ گیدر کر سکتا ہے, لے سکتا ہے. جس طرح میں خطبہ دے رہا ہوں نا, تو آپ کے دماغ کے اندر صلاحیت ہے, 15-20 منٹ توجہ سے سن سکتے ہیں. اس کے بعد کو جتنا مرضی اچھا بول رہا ہے نا, یہ سائنٹیفکلی پروون ہے, وہ آپ اس کو توجہ سے نہیں سن سکتے اس چیز کو. بالکل اسی طرح جب آپ کے موبائل آپ کے ہاتھ کے اندر ہے نا, تو روزانہ پورے پاکستان کا جو ڈیٹا ہے وہ ہے, پاکستانی تقریباً کم از کم 4 گھنٹے موبائل استعمال کرتے ہیں. اگر ہم ٹائم کاؤنٹ کرنا شروع کریں نا, مختلف ایپس کے اوپر جو ہم ٹائم لگاتے ہیں, فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, تو وہ 4 گھنٹے سے زیادہ بنتا ہے. صبح اٹھے موبائل دیکھا, جہاں پہ وقت ملا موبائل دیکھا, تو وہ ایک بہت زیادہ انفارمیشن آپ کا دماغ لے رہا ہے. تو آپ نے اپنے دماغ کو اس طرح سے کنٹرول کرنا ہے کہ کام کی اس انفارمیشن جو سی ہے اس کو گیدر کریں. جو چیز آپ کے متعلق نہیں, جو ویڈیو آپ کے متعلق نہیں, جو شارٹس آپ کے متعلق نہیں, اس کو کم سے کم دیکھیں, اس کو بلاک کر دیں. وگرنہ آپ کی یہ موبائل آپ کو زندگی کو جس طرف ٹرینڈ ہوگا یہ آپ کو لے کے جاتا چلا جائے گا. تو انفارمیشن کو پروسیس کرنا سیکھیں کہ کون سی چیز آپ کے کام کی ہے اس چیز کے متعلق, اور جو چیز آپ کے کام کی نہیں اس چیز کو چھوڑ دیں. پھر اسی طرح فتنوں میں سے ایک فتنہ لوگوں سے موازنہ کرنے کا, کہ انسان کی زندگی میں دیکھیں غمی کیوں آتی ہے. غمی آتی ہے بعض دفعہ چیز دیکھ کے کہ وہ فلاں کے پاس یہ نعمت ہے میرے پاس نہیں ہے, فلاں کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس نہیں ہے, فلاں کا بیٹا پڑھ گیا میرا بیٹا نہیں پڑھا, فلاں کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر اگر آپ نے موازنہ کرنا ہے تو دنیا داری میں اپنے سے نیچے شخص کو دیکھو, اور دین کے اندر اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. دیکھیں وہ فلاں بندہ تہجد گزار ہے, میں صرف نمازیں پڑھتا ہوں. یہ نہ کہیں کہ دیکھیں جی وہ فلاں تو بالکل نمازیں نہیں پڑھتا. ہم کس میں ہم الٹ کرتے ہیں, ہم دنیا میں موازنہ کرتے ہیں اور دین میں نہیں. دین میں کہتے ہیں وہ تو 2 نمازیں بھی نہیں پڑھتا, میں تو چلو پھر 4 پڑھ لینا. وہ تو جمعہ بھی نہیں پڑھتا, میں تو چلو پھر جمعہ پڑھ لیتا ہوں. نہیں, دین کے اندر آپ نے اس بندے کو دیکھنا جو آپ سے نیک ہے, اس کو آئیڈیل بنانا ہے, اس کے مطابق زندگی. اور دنیا کے اندر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے جو آپ سے نیچے ہے, اور پھر اللہ کا شکر کرنا ہے. اچھا ایسا نہیں کریں گے نہ کر کے دیکھ لیں, جتنے مرضی امیر ہو جائیں, آپ سے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے. جتنی مرضی آپ کے پاس نعمتیں ہیں, آپ سے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس اس سے زیادہ نعمتیں ہیں. اگر نعمتیں ہیں تو پریشانیاں جو ہیں آپ کی زندگی میں کم ہیں. تو آپ اس طرح سے کمپیریزن کریں گے تو اچھی زندگی نہیں گزار سکیں گے, خوشحال زندگی نہیں گزار سکیں گے. پھر اسی طرح سب سے بڑا, یہ مختلف فتنے سے جو میں نے بیان کیے, اور سب سے بڑا یعنی بات قصہ مختصر, سب سے بڑا فتنہ یہ ہے, سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ انسان کسی آزمائش میں مبتلا ہو اور وہ اس کو محسوس بھی نہ کرے کہ میں اس آزمائش میں مبتلا ہوں. وہ اس چیز کو محسوس بھی نہ کرے. ایک بندہ سود لیتا ہے نا, اس کو محسوس ہو, پتا ہو کہ میں سود لے رہا ہوں, میں یہ گناہ کر رہا ہوں, کبھی نہ کبھی توبہ کی توفیق ہوگی. لیکن ایک بندہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے, فتنہ ہے اس کے لیے, اور وہ اس نے اس کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا ہے, وہ سمجھتا ہے نہیں بالکل ٹھیک ہے. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے, یہ سب سے بڑی آزمائش ہے کہ انسان کو پھر توبہ کی توفیق ہی ختم ہو جاتی ہے. اس چیز کو بڑا دیکھنا ہے کہ انسان بے شک گناہ گار ہے, ہم بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہیں, لیکن جو گناہ ہو اس کو گناہ کو محسوس کریں, غلطی کو محسوس کریں کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں, یہ گناہ ہے, یا اللہ مجھے توفیق دے, میں کمزور ہوں, مجھ سے نہیں جان چھوٹ پا رہی اس گناہ کی, اس فتنے کی, اس آزمائش کی, یا اللہ تو مجھے توفیق دے, میں اس کو ختم کر دوں, چھوڑ دوں. انشاءاللہ تعالی اللہ زندگی میں کبھی نہ کبھی توفیق دے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتنوں کے حوالے سے حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج عام ہو جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا حرج کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قتل عام, لوگ قتل کریں گے. پھر اسی طرح ایک دفعہ آپ چھت پہ کھڑے تھے تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح چھت پہ کھڑے تھے تو لوگوں کو گھروں کو دیکھ رہے تھے,
آپ نے فرمایا جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں نا، اسی طرح میں تمہارے گھروں کے اندر بارش کے قطروں کی طرح فتنوں کو اترتے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فتنوں کے دور کی پیشن گوئی کی۔ تو فتنوں کا دور یعنی مختلف وقت میں، آج یہ نہیں کہ آج ہی، ہمیشہ سے شروع سے ہی ہر دور کے مختلف فتنے رہے ہیں۔ تو آج کے دور کے کچھ فتنے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان پہ توجہ کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی ان کے حوالے سے آگاہ کریں اور ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے بچا کر نیک ایمان والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔